السلام نے فرمایا کہ ایک شخص کے لیے یہ صورت نے جھگڑا کیا، بحث کی، اور اس نے اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کر کے اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ یہ ایسی عظیم صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رات کو اپنے بستر پہ جاتے اس سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ضرور پڑھتے تھے۔ صرف 30 آیات ہیں اس کی، مگر یہ اپنے پڑھنے کے لیے، اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش ہے۔ قرآن کی ایک صورت نے جس کی 30 آیات ہیں ایک آدمی کے لیے سفارش کی، یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ لیتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت برکت والا ہے وہ، کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بیدہ ہی پہلے لانے سے کلام میں حصر پیدا ہو گیا، اس لیے ترجمہ صرف اس کے ہاتھ میں کیا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دنیا کے اندر بادشاہ ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پھر یہ کیوں کہا کہ سارا کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کہ بیدہ الملک، کل جہانوں کی بادشاہی جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہر انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا جواب یہی آتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ نظام چلانے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ بادشاہ کوئی ہو، اس وقت بادشاہ نہیں بنتا اگر اس کی رعایا جو ہے وہ ساری اس کے خلاف ہو جائے تو وہ بادشاہ تو نہیں رہے گا، اور اگر کوئی وزیر بھی بنتا ہے تو پہلے اپنے علاقے کا MLA ہے، پھر وہ جیتے گا، پھر اسے وہ سیٹ ملے گی۔ اگر لوگ اسے نہیں جتاتے تو وہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ تو دنیا کے جتنے حکمران ہیں انہیں بنایا جاتا ہے، مگر جو میرا رب ہے وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی ایسی ہے کہ اس کی بادشاہت کو کوئی بھی ہلا نہیں سکتا۔ اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے نا ایک میدان کے اندر، اور تمہارے اگلے پچھلے بھی آ جائیں، جنات، انسان، جتنے لوگ مر چکے ہیں وہ بھی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور سارے کے سارے اللہ کی مخالفت شروع کر دیں، میرے رب کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے اگر میرے مالک کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو میرے رب کی تعریف میں ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے رب کی تعریف ہے ہی بہت زیادہ۔ اگر جتنی اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہے، ساری مخلوقیں ایک میدان میں جمع ہو کے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی یہ اپنا چائنیز بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کتنی ہی زبانیں ہیں، ساری زبانیں بولنے والے جمع ہو جائیں، جانور بھی آ جائیں، ہر مخلوق اپنی اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھے، اور میرا رب ہر انسان کی، ہر جانور کی، ہر مخلوق کی اس کی خواہش پوری کر دے، تو میرے رب کے اتنے خزانے ہیں کہ اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ اگر کوئی سوئی جو ہے سمندر کے اندر ڈبو کے باہر نکال لی جائے، جتنا سوئی کو پانی لگے گا اتنی بھی کمی میرے رب کے خزانوں میں نہیں آتی۔ وہ ایسا بادشاہ ہے۔ قیامت والے دن میرا رب ساری مخلوقوں کو، ساری زمین اور آسمان، ساری ساتوں آسمان اور ساری زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا، کہ میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، تو کہے گا کون ہے بادشاہ؟ کوئی ہے بادشاہ؟ آج کے دن کون ہے بادشاہ؟ کس کی چلے گی؟ پھر اللہ خود ہی بتائے گا کہ بھائی ایک اللہ بادشاہ ہے۔
اللہ نے ساتھ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ احد 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 کہتے ہوئے بلال حبشی کتنی مارے کھائی۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے نبی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی، اس کا جو من کرتا ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر قسم کی بادشاہت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی ایک بھی، سارے جہانوں میں گھوم کے دیکھ لو، کوئی ایک بھی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ کوئی لا کے تو دکھاؤ، کوئی ایک ہے جو بارشیں برسا سکے، کوئی ایک ہے جو فصل اگا سکے، کوئی ایک ہے جو سورج کی روشنی کو زیادہ یا کم کر سکے، یا سورج جو مشرق کی طرف سے نکلتا ہے مغرب کی طرف سے نکال کے دکھا دے۔ کوئی ہے جو یہ آسمان پر جو رات کو ستارے چمکتے ہیں ان کے ستاروں کی تعداد ہی بتا دے کہ کتنے ستارے ہیں۔ یہ چاند کیا ہے، چاند کی حقیقت کیا ہے، یہ گھٹتا کیسے ہے، بڑھتا کیسے ہے، اپنی منزلیں کیسے طے کرتا ہے۔ بڑے بڑے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، بڑے کرنے والے، مگر اس تک کوئی پہنچ سکا۔ یہ پروردگار عالم ہے جس نے آسمان اتنا بلند اور اتنا بڑا بنا دیا، بغیر ستونوں کے کوئی اور ہے بنا سکتا ہے؟ اللہ نے بنانے کے بعد یہ بھی کہا اے انسان تو ذرا اپنی نگاہ اٹھا کے دیکھ، کیا تو دیکھتا ہے میرے آسمان میں کوئی کھٹی پٹی کوئی ٹوٹی جگہ؟ ثم ارجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسیر، تو ذرا اٹھا، پھر نگاہ، پھر نگاہ، پھر نگاہ اٹھاتا چلا جا، دیکھتا چلا جا، کہیں سے کوئی نظر آتا ہے تو بتا۔ تیری آنکھیں ذلیل و خوار ہو کر واپس پلٹ آ جائیں گی، مگر تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں ذرہ بھی نقص نہیں نکال سکے گا۔ یا تو پانی پر ذرا دیکھ، اللہ نے کتنا بڑا سمندر بنایا ہے، 3 حصے سمندر ہے، 1 حصے خشکی، وہ پانی کتنا کھڑا ہے، خراب ہوا ہے کبھی؟ آپ کوئی اور پانی بھر کے رکھ دیں باہر، وہی پانی 2 دن بعد مجھے پی کے دکھا دیں، ہو جاتا ہے نا خراب؟ مگر جب تک زمین کے اندر ہوتا ہے خراب کون ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، فرمایا وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو چاہے وہ بڑی سے بڑی ہو۔ اللہ نے یہ ساری زمین بنائی، پھر اس کو روکنے کے لیے پہاڑوں کو ٹھوک دیا۔ مجھے کوئی بتا دے کوئی ایسا انسان یا کوئی مخلوق جو صرف مجھے اتنا ہی بتا دے کہ پہاڑوں کی کتنی تعداد ہے، یا اتنا ہی بتا دے جو پہاڑوں کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں ان کی کتنی تعداد ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا جو ہے نا سارے کا سارا نظام ہے، اس میں کوئی دوسرا انٹرفیئر کر سکتا، کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ یہ سارا میرے رب کا نظام ہے اور میرا رب ہی چلانے والا ہے، ساری کی ساری حکومتیں میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرا رب جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر بلند کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ میرے رب کی ہی ساری حکمتیں ہیں۔ آج ہم نے صرف ایک ہی آیات پڑھی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں کل جہانوں کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم ایک ذرہ پر بھی عمل کرتے ہو نا، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تو غیب السماوات والارض ہے، جو زمینوں کے اندر چھپی خبریں اور جو آسمانوں میں چھپی خبریں، پھر وما بینہما بھی ہے، تو اس کے درمیان میں جتنی خبریں ہیں وہ بھی میرے رب کو معلوم ہے۔ ہمیں اپنی زندگی ساری کی ساری قدم پھونک پھونک کے گزارنی چاہیے، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ذات ہے جو ہمیں پوچھے کہ بتا میرے بندے تجھے میں نے اتنی پیاری خوبصورت زندگی دے کے دنیا میں بھیجا، بتا کیا لے کے آیا ہے تو؟ اس رب کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے جو کل جہانوں پر قدرت رکھنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہت ہے۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ ملک، یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی پیاری صورت ہے۔ جو بھی بندہ اس صورت کو ہر روز پڑھ کے سوتا ہے، یہ صورت اس کے لیے روشنی ہے، کیونکہ قبر کے اندر اندھیرا ہوگا، وہاں کوئی ٹرانسفارم یا کوئی بجلی کا سسٹم نہیں ہے، نہ وہاں سردیوں میں کوئی ہیٹر ہوگا، نہ گرمیوں میں اے سی ہوگا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ یہیں سے ہم نے لے کے جانا ہے، اور وہ یہ قرآن ہے۔
جو سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک اور سورۃ بقرہ کے آخری 2 رکوع رات کو پڑھے، یہ وہ چیزیں ہیں جو جھگڑا کریں گی وہاں پر کہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا اللہ تو اسے بخش دے، اس وقت تک یہ نہیں رکیں گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہ کر دیں۔ حدیث باقاعدہ آپ کو میں نے سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو اس وقت تک جھگڑتی ہے جب تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ پڑھتی رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔